ایک بار پھر شہباز شریف کا خطاب شروع۔ مجھے بتائیں وہ بجٹ جو کسی کو سکون نہ دے سکے، وہ بجٹ جو غریب کی غربت کو کم نہ کر سکے، وہ بجٹ جو مہنگائی کو ختم نہ کر سکے، وہ بجٹ جو جناب اسپیکر غریب مریض کو مفت دوائیاں نہ دے سکے، وہ بجٹ نہیں، وہ فراڈ ہے، وہ سرین دھوکہ ہے، شراب ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، لہذا قوم کو آج ڈبیٹ نہیں ریبیٹ چاہیے، ریبیٹ۔ قوم کو آج ڈبیٹ نہیں ریبیٹ چاہیے، ریبیٹ۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو ان کی بدترین کارکردگی پر بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے 3 سال پہلے اپنے بجٹ میں جو ریونیو ریسیٹس کا جو دیا تھا تخمینہ، وہ 4,435 ارب تھا۔ جو وصول ہوا وہ 3,829۔ اگلے سال تخمینہ 5,555 ارب تھا، وصول ہوا وہ صرف 3,897۔ اور پھر رواں مالی سال میں ان کا تخمینہ ہے 4,963۔ شنید ہے ان کا دعویٰ ہے کہ 4,691 روپے جمع ہوں گے۔ تو جناب اسپیکر، اگلے سال کے لیے انہوں نے یعنی جو چوتھا بجٹ ہے اس میں 5,829 روپوں کا انہوں نے محصولات انہوں نے ایف بی آر کی انہوں نے بتائی ہیں ٹیکس میں۔ مجھے بتائیں کہ 3 سال کے اندر صرف 800 روپے کا اضافہ ہو ان 3 سالوں میں، تو کیا ایک سال میں 1,100 ارب روپے یہ جمع کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا جناب اسپیکر اس بجٹ میں جھوٹ اور فراڈ کیا ہو سکتا ہے؟ جناب اسپیکر، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انہوں نے ان 3 سالوں میں 1,200 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز کا غریب آدمی پر بوجھ ڈالا۔ اور میں آپ کو اس غریب گھرانے کی خود آپ بیتی سنانا چاہتا ہوں کہ میں ایک گھر میں گیا، وہاں پر ایک کمرہ تھا اور وہاں پر ایک خاتون جس کو پیڑی کہتے ہیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بیوہ تھی، کپڑے سلائی کا وہ کام کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں آپ کا کیا آپ کا کاروبار؟ ان کے بیٹا میں صرف یہ کڑھائی کرتی ہوں، سلائی کرتی ہوں۔ میں نے کہا کتنی آمدن ہے؟ کہنے لگی کہ اگر رمضان شریف ہو تو پھر پیسے اچھے بن جاتے ہیں، لیکن عام حالات میں اور ان حالات میں گزر اوقات بہت مشکل ہے، زندگی ہم پر تنگ ہے۔ سامنے چارپائی پہ، جس کے پنجابی میں جناب اسپیکر منجی کہتے ہیں، منجی، وہاں پر ایک جوان بچی وہ بیمار نظر آ رہی تھی اور وہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون؟ ان کا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بیمار؟ ان کا کہ اس کو تپدق کا مریض ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا علاج ہو رہا ہے؟ کہنے کہ بیٹا اس کا خامند اس کو یہاں چھوڑ گیا ہے اور یہ اب اللہ کے سہارے ہے، میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کہاں پکاتی ہیں؟ کہیں گے اسی کمرے میں۔ میں نے کہا کہاں نہانے کا انتظام ہے؟ اسی کمرے میں۔ جناب اسپیکر، مجھے آپ بتائیں کہ ایک طرف خلق خدا کی یہ تصویر ہو، خلق خدا اس طرح تڑپ رہی ہو، اور دوسری طرف مٹھی بھر لوگ پاکستان کی دولت کو نچوڑ دیں، مٹھی بھر لوگ پاکستان کی دولت پر، چاہے وہ
शुगर की एक्सपोर्ट के आप नाम प्लीज पर साइड पे हो जाए। सब्सिडी मैडम के नाम साइड पे हो पर जाए प्लीज। और मैडम रुपया आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए प्लीज, साइड पे हो जाए, कोई डॉलर के मुकाबले साइड पे हो जाए प्लीज। अरबों खरबों आप साइड पे हो जाए, थोड़ा साइड पे हो जाए, लूटे जाएं, फिर साइड पे हो जाए मैडम कहां प्लीज। से आएगी? फिर वाकई एक रोटी आधी हो जाएगी, फिर वाकई वो बेवा उसके ऊपर जिंदगी तंग हो जाएगी। और ये मिसाल एक बेवा की नहीं है, ये वो करोड़ों अजीम पाकिस्तानी हैं जो फजर के वक्त अल्लाह के हजूर झुकते हैं, रिस्के हलाल की तलाश में दिन रात आप साइड पे हो मारे जाए। मारे फिरते हैं, मगर बड़ी मुश्किल से उनका एक वक्त की गुजर होती है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसके मुकाबले में वजीर आजम नवाज शरीफ के जमाने में मोहम्मद हिसाबदार जो उस वक्त वजीर खजाना थे, बड़ी मेहनत, लगन और शबाना रोज मेहनत की बदौलत पाकिस्तान के अंदर 47 साल जो गुजर हुए 47 साल थे, उनके मुकाबले में महंगाई को कम तरीन सतह पर रखा और रेवेन्यूज को 2013 से लेकर 18 तक दुगना कर दिया। चले गए हमारी महसूलात 1946 अरब से, और इसी तरीके से जनाब स्पीकर ना करो। IMF का प्रोग्राम भी नमाज जिस तरह ये कभी IMF जा रहे हैं और कभी आ रहे हैं, नमाज के लिए कभी वक्फा है IMF 20 से मिनट, निकल रहे हैं, 20 मिनट ब्रेक कभी पर आप IMF से IMF प्रेयर, नमाज के लिए 20 मिनट का वक्फा। कौमी असम्बली